انہی کورٹس میں انہی عدالتوں کے سامنے وہ رہائی ہوئی تو دوبارہ پھر گرفتار کر کے نئے مقدمے میں لایا گیا۔ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ میری ذات سے زیادہ ہے میرے ملک کی فوج۔ تو جرم جب ان ساری باتوں کے بعد مجھے سمجھ آتا ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے۔ عدلیہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اب نکاح کے معاملات کو پورے میڈیا میں اوپن ٹرائل کریں۔ خواتین کا تقدس پامال کیا گیا میرے اس گھر میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو 6000 سے جیتے ہیں، فارم 45 کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ آر او آفس کے اندر سے میری والدہ کو کیسے حراست میں لے سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ سانحہ 9 مئی جس کی گونج پورے پاکستان میں آج بھی سنائی دیتی ہے، اور یہ ایسا واقعہ تھا جس کے بعد تقریباً ہم نے دیکھا خاص طور پر سیاستدانوں میں ایک جو سیاسی بونچھال آیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے دیوار سے لگانے کے لیے کارروائیوں کا آغاز ہوا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین تھے، کارکنان تھے، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ انہی میں سے ایک مثال ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر اور عبدالعلیم خان کا مقابلہ کرنے والی شخصیت حافظ ذیشان رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ان سارے معاملات کے اندر انہوں نے کس طرح سے فیس کیا، جیل بھی کاٹی، کیا آج بھی اپنے قائد کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا فرسٹ آف آل تو کہ 9 مئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح سے زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں ان کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ آج بھی کیا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم نے تو جیل بھی اسی نظریے کے تحت کاٹی ہے، تو خان صاحب کے ساتھ نہ کھڑے ہونے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی، اور بہت سارے آپشنز تھے، فوری رہائی ملتی تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ، چونکہ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میری یہ رائے ہے کہ پاکستان میں جو بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے، جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، وہ عمران خان ہے۔ اسی لیے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات جو 9 مئی کے حوالے سے ہے، دیکھیں 9 مئی میں تحریک انصاف کے لوگ شامل نہیں تھے۔ ہم نے پارٹی کی کسی سطح کی لیڈرشپ نے بشمول پارٹی چیئرمین کسی سطح پہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی۔ ہماری تحریک انصاف کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی کہ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ میری ذات سے زیادہ ہے میرے ملک کی فوج۔ نو ڈاؤٹ ایسی، تو اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ ہم ہمیشہ ایک مطالبہ کرتے رہے کہ ان گلو بٹوں کو تلاش کیا جائے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملوث تھے۔ وہی یہ رول تھے، وہی کریکٹرز تھے جو اس وقت بھی موجود تھے۔ تحریک انصاف کی بہت واضح ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ابھی آج ہم میرے خیال ہے کہ 7 تاریخ کو یہ بات کر رہے ہیں، 7 مارچ ہے آج۔ اگر آپ 6 مارچ کو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جو انہوں نے اخبار نویسوں سے گفتگو کی، سارے اخبارات میں آیا، اس میں بہت واضح کہہ چکے ہیں کہ تحقیقات کی جائیں۔ اب تحقیقات یہ ہے کہ وہ اصل رول جو اصل کریکٹرز تھے ان کو سامنے لایا جائے۔ تو فوج ہماری، یہ ریاست ہماری، یا ریاستی ادارے ہمارے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کا، اداروں کی بہتری کا ہمیشہ اپنے منشور، اپنی پالیسی کا حصہ رکھا۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس جرم کی پاداش میں جیل بھیجا گیا، اور آپ کے کم سن بچے بھی میں نے دیکھے ہیں، ان سے آپ کو دور رکھا گیا۔ نو ڈاؤٹ ایک تکلیف دہ وقت تھا، تو ایسا کون سا جرم تھا کہ ایک معصوم بچوں کا جو ایک سہارا تھا، اور ہر گھر کی یہی داستان ہے، جتنے بھی ہم نے یہ کیسز دیکھے ہیں، اس میں آپ کا کون سا جرم تھا، اور کس جرم کی پاداش میں آپ نے یہ سزا کاٹی ہے؟ جب آپ جرم پوچھتے ہیں تو جرم تو صرف پی ٹی آئی تھا، اور تو کوئی جرم نہیں تھا۔ تو سر میں وہ 23 سال کی سیاست میں وہ ایک شخص ہوں، بہت سارے ہوں گے لوگ، لیکن میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کے اوپر کبھی کسی تھانے میں ایف آئی آر تو دور کی بات تھی، کسی نے درخواست بھی میرے خلاف کبھی نہیں دی۔ میں ایسا پرامن شہری ہوں، ہمیشہ کبھی میں نے ٹریفک سگنل نہیں میں نے توڑے، ہمیشہ ٹریفک رولز کی وائلیشن کبھی نہیں کی، ہمیشہ میں نے قانون کی پاسداری کی۔ تو جرم جب ان ساری باتوں کے بعد مجھے سمجھ آتا ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے۔ تو بطور سیاستدان آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہونا یا قائد ہونا، یہ جرم کب تک چلتا رہے گا اس ریاست میں؟ یہ جرم نہ ہونا کب سے شروع ہوگا، اور عدلیہ کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ ذمہ داری عدلیہ کی ہے۔ ملک میں ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اگر ان اداروں میں اگر کوئی خامیاں ہیں تو وہ دور کس نے کرنی ہے؟
उस इदारे के बाद अदलिया पर लोगों की नज़र आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक इंसाफ पर मबनी मुआशरा तश्कील नहीं पाएगा, उस मुल्क में खैर व बरकत भी नहीं होगी। तो अदलिया की सबसे भारी जिम्मेदारी है, ये नहीं है अदलिया की जिम्मेदारी कि फेडरेशन की सबसे बड़ी सियासी जमात को आप उसके इंतहाबी निशान से महरूम कर दें। अदलिया की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अब निकाह के मामलात को आप आला अदलिया में और पूरे मीडिया में ओपन ट्रायल करें। अदलिया की ये जिम्मेदारी नहीं है। अभी आप देख लें भुट्टो साहब की फांसी पर जो एक तवील समात के बाद जो फैसला आया है, यानी अब इसका मतलब है कि कल को 15 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद फिर एक कोर्ट बैठेगा, फुल रुकनी बेंच बैठेगा और कहेगा कि इमरान खान का जो बल्ला छीना गया वो गलत था। क्या फिर वो बेंच बैठ के कहेगा जी इद्दत का मामला अदालतों में ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए था? क्या फिर उसके बाद तायुन किया जाएगा 20 साल बाद, 10 साल बाद, को 2, 3, 4 दहाइयों के बाद कि भाई इमरान खान को जो सज़ाएं दी गई वो गलत दी गई? तो हमें देखें, अगर अदलिया अपना काम ना की तो ये लोग तो मायूस हैं, कौम तो मायूस बैठी है। एक अदलिया एक ऐसा हमारा है जिस पे सबकी नज़रें हैं। तो इस पे क्या मज़ीद बात आपको एंटी टेररिज्म कोर्ट में हमने बहुत बार देखा, यकीनन बहुत से कारकुनान के भी हवाले से आप जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर अगर हम सिर्फ एक मिसाल ले लें सनम जावेद खान साहिबा की, उनको कुछ 7 दफ़े ये गिरफ़्तार कर चुके हैं। तो अगर दोबारा उन्हीं जजेस के सामने मुख्तलिफ मुकदमात में जब आप जाते हैं तो आपने उन जजेस का क्या रवैया देखा है? क्या उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये बंदा 7वीं दफ़ा मेरे सामने है? उन्हें 7वीं दफ़ा क्या, उन्हें पहली दफ़ा पेश करने पर ही समझ आ जाती है। ये जो आला मनसूबों पर लोग बैठे हैं, क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा सख्त पूछगिछ भी इनसे होगी, एक मज़दूर से नहीं होगी जी। तो 7वीं दफ़ा क्या, उन्हें पहली दफ़ा भी पता है कि ये किस जुर्म में लाए गए हैं, इनका कसूर क्या है। हमारी सनम जावेद जैसी बहनें, इससे पहले खदीजा शाह थी, फिर आलिया हमज़ा है जिन्होंने जेल से मेरे साथ इलेक्शन लड़ा। उसके बाद हमारी एक बीमार डॉक्टर यास्मीन साहिबा है, फिर उसके बाद तैयबा राजा है, और बहुत सारी फहमीदा बेगम है, और बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस जुर्म में बार पेश किया गया। और उन्हीं कोर्ट्स में, उन्हीं अदालतों के सामने वो रिहाई हुई तो दोबारा फिर गिरफ़्तार करके नए मुकदमे में लाया गया। तो ये तो क़यामत के दिन जब मिज़ान लगेगा असल इंसाफ, तो फिर अल्लाह की ज़ात करेगी। तो साहब ये बताइएगा, बीइंग अ लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि ये 4-5 नाम तो हैं ख़वातीन के जो हम सब जानते हैं, क्या इनके अलावा कितनी तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की? बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी हैं ख़वातीन जिनके मुझे नाम याद भी हैं, कुछ के नाम याद भी नहीं है। तो यहाँ पे तो बिला तफरीक ख़वातीन की बेखुदी इस दौर में, कि मेरा ख्याल है, मैं गलत ना बता दूँ इसलिए फिर आप इसको रहने दें जी, ख़वातीन का तकद्दुस पमाल किया गया। मेरे इस घर में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, इसी घर में पुलिस रेड के दौरान जो कुछ हुआ वो सारे टीवी ने दिखाया। ये रवैया ठीक नहीं है। तो सर जेल में कितना टाइम गुजरा? 7 माह तकरीबन गुजर गए। तो उन 7 माह के अंदर ओबियसली आपके साथ कारकुनान, और वो जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत गरीब तबका वहाँ पे मौजूद है, तो उनके क्या तासुरात थे? क्या उनको नहीं, कुछ तो ऐसे थे हमारे इल्म में है कि राइडर थे वहाँ से गुजर रहे थे, कुछ का घर करीब था, कुछ दफ्तर जा रहे थे। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैं जब जेल में गया तो उस वक्त लगभग कोई 350-400 के करीब लोग थे। 9 मई जब मैं गया हूँ, मैं अगस्त की 6 तारीख को मैं जेल गया था, गिरफ़्तारी के बाद जब पहली दफ़ा मैं जेल गया जी। तो मैंने जिन लोगों को देखा वो तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, वो रागीर थे, वो डेली वेजर थे, उधर करीबी पंप पर काम करने वाले मुलाजमीन थे, और मुख्तलिफ़ शॉप्स के वो सेल्समैन थे। हमने 7 महीने इकट्ठे गुजारे हैं। मैं दावे से कहता हूँ वहाँ पे तमाम लोग जो जेल में बैठे हुए थे वो सारे के सारे वो थे जो वहाँ पे किसी जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए। फैसला तो अदालतों ने करना है ना, अपनी भी तो एक राय होती है। बिल्कुल। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि इस वक्त मेरे साथ जो जेल में बंद थे, जो रिहा हो गए, जो रह गए हैं, जो मेरे इस पूरे 7 महीने के दौरान मैंने जिन लोगों को देखा, उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं था। हाँ, उनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की थी जो पीसफुल प्रोटेस्टर के तौर पे कैंट में मौजूद थे। तो सर आपके उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन थी, जिससे हमने देखा कि मुख्तलिफ़ कायदीन वो थे जिन्होंने जेल में बैठ कर इलेक्शन लड़ा,
اور نو ڈاؤٹ کہ ان کی واضح جو فتح تھی، میں نے آپ کے حلقے کا سروے بھی کیا ہے، اس کے مطابق بھی آپ کی فتح نظر آ رہی تھی. تو اس میں کمپین کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور الیکشن کمپین کی کس نے آپ کو؟ دیکھیں الیکشن تو ووٹ تھا عمران خان کا، تحریک انصاف کا. ہم تو صرف ایک امیدوار تھے، نظریے کا ووٹ تھا، لوگ کمیٹڈ تھے، ہمیں اعتماد تھا کہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور لوگوں نے ووٹ دیے. کیمپین جو تھی، چونکہ بہت سارے ہمارے لوگ تھے جو خوف میں مبتلا تھے، جو باقاعدہ کیمپین نہیں کر سکتے تھے. یوزلی اگر میں باہر ہوتا، حالات نارمل ہوتے تو میری فیملی کبھی بھی نہ نکلتی، لیکن میری ساری بہنوں نے، میری اہلیہ نے، میری والدہ نے، میری چھوٹی بیٹی نے، میرے بھائیوں نے دن رات ایک کی، پارٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے کیمپین کی اور ہم نے علیم خان کو شکست دی فارم 45 کے مطابق، جو آج عدالت میں زیر سماعت ہے. تو کیا لگتا ہے کہ کتنے ہزار کی لیڈ حافظ ذیشان صاحب نے لی ہے اور علیم خان صاحب کو کس طرح سے اس میں مینیج کر کے جتوایا گیا ہے؟ ہم نے تو 6000 سے جیتے ہیں، فارم 45 کہتا ہے، میں نہیں کہتا. الیکشن کمیشن فارم 45 انہی کا فارم 45 انہی کا کہتا ہے، میں نہیں کہتا. ہم نے بہت ساری باضابطیاں دیکھی ہیں، بہت سارے میڈیا میں آئے، پریس کانفرنس تھی، شوکت بسا صاحب لیڈ کر رہے تھے. ہم نے پنجاب کے ان تمام حلقوں کی بات کی جہاں پہ اس طرح کا جو یا دھاندلی ہوئی، جہاں پہ فارم 45 کے مطابق رزلٹس نہیں تھے. تو ہم سماعت ہے آئندہ 2 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف یہ سیٹ واپس لے گی. اس کے بعد مختلف قائدین گرفتار ہوئے، تو ان میں سے ایک میرے ساتھ آپ موجود ہیں. تو آپ کی والدہ محترمہ کی گرفتاری، جو نو ڈاؤٹ میرے لیے بھی ایک تکلیف کا باعث ہے، ان کی گرفتاری کیوں ہوئی؟ دیکھیں یہ تو الگ سے میں نے ایک کیس کیا ہوا ہے. احمد سعید منج جو ہمارے آر او تھے 149 کے، میری والدہ کو آر او آفس کے اندر سے گرفتار کیا گیا اس وقت جب وہ میری نامینیشن فائل کروانے گئی تھی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ پولیس کیسے جا سکتی تھی؟ آر او آفس کے اندر سے میری والدہ کو کیسے حراست میں لے سکتی تھی؟ تو ہم انشاءاللہ اس آر او کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر رہے ہیں. تو اب کیا لگتا ہے کہ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ عدالتوں سے کیا امیدیں؟ اور خاص طور پر میرا سوال ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب سے بڑے سپریم ادارے کو دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے بلا تو واپس لے لیا جاتا ہے، وہ بے ضابطگی نظر آتی ہے. تو اتنے بڑے الیکشن میں جو اتنی بڑی دھاندلی ہے، اس پر آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس کی صرف یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ مقررہ ڈیٹ پر الیکشن کروائیں، بلکہ ان کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ شفاف الیکشن کروائیں. اگر عدالتوں کی تاریخ یہ رہی ہے ہمیشہ کہ رات 12 بجے بھی عدالتیں کھلتی رہی ہیں، تو جب فارم 45 رات تک جاری نہیں ہوئے، رات 12 بجے تک ریزلٹس نہیں آئے، تو وہ اس وقت بھی کورٹس کھلتی. چونکہ یہ کسی سیٹ کا معاملہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی تحریک انصاف کی کچھ سیٹوں کا ان کے اراکین کے جیتنے یا ہارنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک قومی الیکشن تھا. بالکل ایسے ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفاف الیکشن اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. عوامی مینڈیٹ کے خلاف اگر حکومت بنائی جائے گی تو وہ ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں ہوگی، مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے. سر ڈیالہ جیل جس کے اندر صحافیوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں پر دہشت گرد پہنچے اور پکڑے بھی گئے، شناخت بھی ہو گئی، تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے، اس کی ہم تشویش ہے، چونکہ پارٹی چیئرمین بانی چیئرمین بھی وہیں پہ موجود ہیں، اسی جیل میں بند ہے، اور عام دوسرے قیدی بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی کے نظام کو بہتر کرنا پڑے گا، چونکہ یہ چیئرمین تحریک انصاف ہی نہیں، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہے. بالکل. تو یہ کیوں ہوا، اس کی تحقیقات چل رہی ہیں. ادارے انشاءاللہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے. 2 کویسچن ہیں آخر میں. فرسٹ آف آل تو جو سیٹیں آپ سے چھینی گئیں بقول آپ کے یا فارم 45 کے اکارڈنگ، ان کی کیا امید ہے واپس دی جائیں گی؟ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف ان سیٹوں کے لیے ایک قانونی چارہ گوئی کر سکتے ہیں. قانون کی بالادستی پر یقین ہے، ہماری اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم قانونی جنگ لڑیں، اور ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. باقی اداروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، عدلیہ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی، الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. ٹریبیونلز میں ایک مقررہ وقت کے اندر فیصلے کرنے ہوں گے.
تبھی یہ عوام کی نمائندہ حکومت بن سکتی ہے. عوامی مینڈیٹ کے خلاف چلنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح اگر آپ سیٹیں اوپر نیچے کریں گے تو یقیناً عوام کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہوگا, اس کا یقین ختم ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ عوام نے جس کو ووٹ دی ہے اسی کو جیتنا چاہیے, اسی کو نمائندگی کرنی چاہیے عوام میں. بانی چیئرمین عمران خان صاحب کب تک رہا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ دل کی بات کریں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے انٹرویو کے دوران ہی رہا ہو جائیں, لیکن جو قانونی معاملات ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید چند ہفتے بہت اہم ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے سنا کہ بلا شبہ 9 مئی کے بعد لوگوں کی زندگیاں بدلیں, اور وہ لوگ جن کو بے قصور جیلوں میں رکھا گیا ان کے روزگار چھینے گئے, اور ایسے لوگ بھی جیلوں میں موجود ہیں جو ماں باپ کا واحد سہارا تھے, بہنوں بھائیوں کا ایک ہی سہارا تھے, وہ بھی جیلوں میں ہیں. اس کے اوپر جو عدلیہ کو سٹینڈ لینا ہوگا اور اداروں کو سوچنا ہوگا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.